السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شفقت محمود صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ شفقت صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باپ کے لوگوں کو پیپلز پارٹی میں دھکیلا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب میں بھی اب سپیس دی جا رہی ہے۔ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ پاکستان کی سیاست میں کوئی نیا لفظ بھی نہیں ہے۔ ماضی میں جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، ہم نے دیکھا کہ وہ یہ کہتے تھے عمران خان کی حکومت پہ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پہ یہ الزام عائد کرتے تھے کہ وہ نیب کے ذریعے اور دیگر اداروں کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت جب تشکیل دی گئی تھی اس وقت ایک صوبہ محاذ بھی بنا۔ اب کی بار بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو سب سے پہلے ضمیر جاگیں گے وہ جنوبی پنجاب سے ہی جاگیں گے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ پر جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام ہے اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ اور یہ سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو اتنا منظم کیوں نہیں کر لیتی کہ ان کے لوگ نہ ٹوٹیں، اتنے شفاف اور اتنا جمہوری سلسلہ کیوں نہیں ہو جاتا کہ یہ الزام لگانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ کچھ اکانومی کی بات بھی کریں گے۔ پاکستان کے عوام کی حالت خاصی پتلی ہے، مہنگائی نے اور سیاسی محاذرائی نے بہت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بہت سے معاملات ہیں جس پہ بات کریں گے، لیکن ارشاد صاحب پولیٹیکل انجینئرنگ الزام وہی ہے، کل کو نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم یہ ساری مل کے لگاتی تھی، آج عمران خان لگا رہے ہیں۔ یہ سلسلے ختم کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ اس لیے ختم نہیں ہوتے کہ ماضی سے نہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سبق سیکھا ہے اور نہ ہی ہمارے معذرت کے ساتھ سیاستدانوں نے کوئی سبق سیکھا ہے۔ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اپنے طاقت کے زوم میں یہ سمجھتی ہے کہ ہم بنانے بگاڑنے کا کھیل بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے نہ تو ادارے مستحکم ہو رہے ہیں پاکستان میں، پولیٹیکل، میں انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا ہوں، پارلیمنٹ کمزور ہے، سیاسی جماعتیں کمزور ہیں، ایون عدلیہ کمزور ہے، اور نہ ہی پولیٹیکل کلچر پروان چڑھ رہا ہے۔ یعنی وفاداری جو ہمارے معاشرے کا ایک خصوصی عنصر تھا، مسلم معاشرے کا بھی اور بر صغیر کا معاشرے کا، سیاسی جماعتوں میں یعنی وفاداری بڑی اہم سمجھی جاتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے نزدیک، یعنی وہ نظریے سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ لیکن سیاستدان جب ترک کرنے پر آئے تو اس کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں۔ وہ بنیادی جو ایک کم از کم وفاداری انسان کو درکار ہوتی ہے کسی نظریے کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ، کسی لیڈر کے ساتھ، اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو بے روزگار سیاستدان ہوتے ہیں خاص طور پر، ان کا بھی تو کوئی مصرف ہونا چاہیے، یہی تو سب کا روزگار چلاتے ہیں۔ تو یہ 2012 میں نے ایک کالم لکھا تھا، بے روزگار سیاستدان۔ اس وقت ایک ہم خیال گروپ تھا جو نہ نون لیگ میں نہ تھا، نہ پی ٹی آئی میں تھا، نہ پیپلز پارٹی میں تھا، وہ جگہ تلاش کر رہے تھے۔ ایک میٹنگ ہوئی یہاں لاہور میں، تو اس میں بہت سارے لوگ تھے، تو اس پہ میں نے وہ کالم لکھا تھا۔ اب بھی شنید یہی ہے کہ بے روزگار سیاستدان جو ہیں نا، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی تشکیل پائے، اور شنید یہی ہے کہ اس کو آشیرواد جو حاصل ہے وہ زرداری صاحب کی ہے۔ اچھا، لیکن شفقت محمود صاحب سے میرے خیال ہے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ خان صاحب نے جو اتنی بات کی ہے، تو واقعی شفقت صاحب کوئی ایسی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں، تو ان کو پھر گھسیٹا جا رہا ہے سیاست میں۔ آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو بہت ساری موومنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ کچھ ان کی نوعیت ایسی ہے کہ جس سے یہ ضرور ایک تاثر ابھرتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ کیونکہ ہوتا رہا ہے، اور اس میں ابھی میرا خیال ہے کہ زیادہ دور کی بات نہیں، جنرل باجوہ صاحب نے جو اپنے بیانات دیے اس میں بھی انہوں نے اسی قسم کی باتیں کی۔ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ جب سے ضیاء کے زمانے سے لے کے آج تک تقریباً انجینئرنگ یا انٹرفیئرنس کہہ لیں یا انٹرسٹ کہہ لیں یا کچھ مینجمنٹ کہہ لیں، وہ تو ہوتا رہا ہے۔ اور لیکن میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سارے مل کے اس چیز کو کہیں کہ پولیٹکس جو ہے وہ پولیٹیشنز کے لیے ہے، اور وہی اپنا جو بھی اپنے مفادات کی خاطر، لیکن میرا خیال ہے کہ
اس میں پیپلز پارٹی کا بھی بڑا رول ہے، وہ بھی آگے بڑھ کے وہ ایک کچھ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ جی ان کا وہ سب سے آگے ہیں اور اگلی دفعہ وہ آ رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ جھانسا واسا دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، شفقت صاحب لیکن کامیابی نہیں ہوگی۔ شفقت صاحب، معذرت کے ساتھ سیاستدان جو ظاہر ہے آپ سے الگ ہوئے یا مسلم لیگ نون سے الگ ہوتے ہیں یا پیپلز پارٹی سے، ان کو یہ حق تو حاصل ہے نا کہ وہ کوئی اکٹھے ہوں، کوئی گروپ بنائیں، کوئی جماعت بنائیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو خواہ درمیان میں کیوں لایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے آپ اگر اپنے لوگ اپنے ساتھ ملا کے نہیں رکھ سکے یا کچھ لوگ بدظن ہیں پیپلز پارٹی سے یا مسلم لیگ نون سے، تو ان کو یہ حق حاصل ہے، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ آج خود بھی تو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ویسے ابھی تک چودھری سرور صاحب نے بھی تردید کی ہے، علیم خان صاحب نے بھی تردید کی ہے، جہانگیر ترین صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرا کسی نئی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں شاہ صاحب، میں آج کی بات کو ابھی رہنے دیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی ماضی میں پیچھے جائیں تو آپ نے جنرل باجوہ کے بیانات دیکھے ہیں، آپ نے اور رپورٹیں بہت ساری آئی ہیں، ہم نے منڈیاں لگتی دیکھی ہیں، ہم نے لوگوں کو فون کالز آتی تھیں، اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کو فون کالز آتی تھیں۔ تو کلیئرلی جب تک جنرل باجوہ تھے تو وہ تو بڑی سیویئر قسم کی انٹرفیئرنس تھی۔ اس کے بعد ایک پالیسی کے بارے میں بتایا گیا کہ ابھی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہوگی اور پولیٹیکل معاملات پولیٹیکل طریقوں سے طے ہوں گے، اور جو ہمارا مل جل کے بحیثیت قوم ہم ٹیررزم کا بھی مقابلہ کریں گے، سارے ادارے مل کے ہم اور بھی فیصلے کر سکتے ہیں، اس میں بالکل رول ہے، لیکن یہ پولیٹیکل جو اونچ نیچ ہے اس میں رول نہیں ہے۔ شفقت صاحب، لیکن یہ جنرل باجوہ ہی تھے جن کو آپ کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے 3 ماہ پہلے جن کی توسیع کا ایکسٹینشن کا اعلان کیا۔ یہ باجوہ صاحب ہی تھے جن کی بار بار خان صاحب تعریف کرتے تھے کہ جمہوریت پسند انسان ہیں اور جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں، ہماری بڑی مدد کر رہے ہیں، خارجہ محاذ پر بھی، داخلہ محاذ پر بھی۔ یہ اچانک کیا ہوا کہ وہ سارے بہت بڑے ولن بن گئے اور ساری خرابیاں اب ان کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک غلطی تھی ان کو ایکسٹینشن دینے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشنز جو ہیں، چاہے وہ سول میں ہوں چاہے ملٹری میں ہوں، ایکسٹینشنز نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے سارا جو سینیورٹی کا لائن ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اس سے سسٹم جو ہے وہ بہت افیکٹ ہوتا ہے، ایک بندے کا بہت زیادہ امپیکٹ ہونے لگ جاتا ہے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، تو اس لیے ایکسٹینشنز تو نہیں ہونی چاہیے۔ باقی رہ گیا یہ کہ آپ کا سوال کہ جی جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کیوں انہوں نے اپنے بیان چیز کیے، اس کے بارے میں تو کوئی، اب آپ کو، میں تو حیران ہوں آپ یہ سوال کر رہے ہیں، کیونکہ بے شمار ایویڈنس آئی ہے کہ جس میں یہ صاف ظاہر ہے کہ جو ہمارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، جو باقی چیزیں ہوئیں، جو اس کے بعد مئی 25 کا واقعہ ہوا، جس طریقے سے یہاں پہ تشدد کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں بالکل 100% جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا اس میں۔ نہیں، لیکن دیکھیں، ایک تو یہ تشدد کا معاملہ ہے، وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب اس کو اون کرتے ہیں کہ جی ہم نے کرایا کیونکہ ہم روک رہے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ حملہ ہو اسلام آباد پر، کیپٹل پر۔ لیکن باجوہ صاحب اگر یہ کہتے تھے خان صاحب کو کہ بزدار کی نااہلی کی وجہ سے پنجاب میں کچھ ڈلیور نہیں ہو رہا، اس کو آپ ہٹا دیں، یا کوئی اور شہزاد اکبر کے بارے میں باتیں کرتے تھے، کچھ سکینڈلز آ رہے تھے حسن جمیل گجر کے، تو ایک اگر مشورہ دیتے تھے ایک ایسا شخص جو باخبر شخص ہے، تو اس پر اتنا برا منانا کہ ساری خرابیوں کی جڑ اس کو قرار دے دینا، یہ کوئی انصاف پسندی ہے؟ دیکھیں، آپ کی اپنی رائے ہے، میں آپ ان کے دفاع میں جو بھی کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں، لیکن بیسک بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے برتاؤ کیا، اور جس طریقے سے، اگر وہ، کیا مجھے آپ بتائیں اسٹرکٹلی اسپیکنگ یہ ان کا کام تھا کہ وہ بتاتے آ کے کہ جی کہ بزدار کیا کر رہے ہیں یا وہ شہزاد اکبر کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کا کام نہیں تھا، اور یہ تو اور بے شمار سو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ
ایک دوست کا کردار ادا کر رہے تھے. ہو سکتا ہے ان کے کچھ یہ موٹیو بھی ہو, لیکن یہ تو اب کلیئر ہو گیا کہ وہ چاہتے تھے کہ علیم خان صاحب اور ان کی مرضی کے جو چیف منسٹر بنے. نہیں شوکت صاحب, بات یہ ہے کہ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ خود خان صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ منظور کرانا ہوتا تھا تو مجھے کہنا پڑتا تھا باجوہ صاحب سے یا فیض حمید صاحب سے. جب الیکشن تھے حفیظ شیخ صاحب کے اور اس میں یوسف رضا گیلانی جیت گئے تو خان صاحب نے ان دونوں سے کہا کہ جی میں اعتماد کا ووٹ لینے لگا ہوں, آپ بندوبست کریں. انہوں نے سارا بندوبست, جب خان صاحب ان پر رلائے کرتے تھے, ان کو بار بار کام کہتے تھے پولیٹیکل, تو پھر وہ مشورہ بھی دے سکتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو غلطیاں ہوئیں وہ خان صاحب نے اپنے مختلف تقاریر میں ان کا ذکر بھی کیا ہے, لیکن فیکٹ ریمینز کہ ہم جو بھی کہتے تھے, جو ادارہ ہے وہ اپنے جو آئینی حدود ہے ان میں رہنا چاہیے تھا, اور امید ہے کہ آئندہ بھی رہے گا. لیکن شفقت صاحب, غلطیاں آپ سے ہوئیں, بارہا غلطیاں ہوئیں, خمیازہ قوم بھگت رہی ہے. آج آپ الزام صرف باجوہ صاحب کو دے رہے ہیں, کیا خان صاحب کو بھی قوم سے معافی نہیں مانگنی چاہیے اپنی غلطیوں پہ؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ مطلب کہ کوئی ڈیبیٹ سی کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے, میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ دیا ہے کہ جو جنرل باجوہ صاحب کا اس وقت مشورے تھے یا سب کچھ تھے وہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ ان کو نہیں دینے چاہیے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سے غلطیاں ہوئی تو اس کا ہم نے ایکسیپٹ بھی کر لیا, اس کے بارے میں کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری اوور ریلائنس جو تھی اور ایجنسیز وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور سب نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اس سے. تو اب آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو بھی سیاسی کھیل ہے یہ صرف سیاستدانوں کے درمیان ہو, اور انشاءاللہ دعا تو یہی کرتے ہیں کیسے ہوگا. صحیح ہے. اب شوکت صاحب, موجودہ جو صورتحال ہے ملک کے لیے سب سے بڑا مسئلہ معاشی بحران بن گیا ہے, اور حالت یہ ہو گئی کہ ہمارے ریزرو اتنے بھی نہیں رہے جتنے دوست ملکوں نے پارک کیے ہوئے تھے ہمارے اسٹیٹ بینک میں. $6 ارب, اب $4.5 ارب پہ ہم پہنچ چکے ہیں ہمارے جو ریزرو ہیں, اور ایل سیز کھول نہیں رہی, کنٹینر مختلف اشیاء کے پڑے ہوئے ہیں پورٹ پہ, اور ان کی کلیئرنس نہیں ہو رہی. ایسی صورت میں حال میں آپ کی طرف سے کوئی متبادل منصوبہ بھی تو دینا چاہیے کہ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اس بحران سے کیسے نکلیں گے, کیونکہ آئی ایم ایف میں آپ بھی تھے, آئی ایم ایف میں یہ بھی ہیں, جو پالیسیاں آپ کے دور میں تھی اسی طرح کی پالیسیاں آج بھی چل رہی ہیں. کوئی نظام میں تبدیلی, خاص طور پر ہمارا جو معاشی نظام. نہیں, میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری پالیسیز جو تھیں 6% ہماری گروتھ تھی, ریکارڈ لیول پہ ہمارے ایکسپورٹس تھے, ریمیٹنسز ریکارڈ لیول پہ تھیں, کنسٹرکشن بوم کر رہی تھی, ٹیکسٹائل انپریسیڈنٹ لیول. آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ پالیسیاں وہی تھیں؟ انہوں نے تو تباہی اور بربادی کر دی ہے پچھلے 8 مہینے کے اندر. تو یہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ہماری پالیسیوں کا ان کے ساتھ. پتہ نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ. تو آئندہ جو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع دے تو انشاءاللہ ہمارے پاس پورا پلان ہے, اور ہم اس میں عمل درآمد کریں گے. اور اس ملک کو جس طرح پہلے ہم نے ذرا 2018 کی صورتحال آپ دیکھیں, 2018 میں بھی جب چھوڑ کے گئے ہیں تو تباہی کے دھانے پہ چھوڑ کے گئے تھے. اس وقت بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا ضروری ہو گیا تھا, لیکن 3 سال میں ہم نے معیشت کو کھڑا کر دیا تھا, اور ڈالر جو تھا 178 پہ تھا, آج 300 کا سنا ہے وہ بک رہا ہے. تو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں عارف صاحب؟ میں تو حیران ہوں. نہیں, میں جو جس بات پہ کمپیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے, یہ بھی آئی ایم ایف کے پاس ہیں. بعض معیشت دان یہ کہتے ہیں کہ تباہی کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف جو شرائط عائد کرتی ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوتی ہے, آئی ایم ایف میں ہوتے ہوئے اس تباہی کا قوم سامنا کر رہی ہے. میں صرف ایک پوائنٹ میں نے کہا تھا. تو اب آپ کے پاس کیا متبادل ہے کہ آپ اگر آتے ہیں تو ایک تو اس بحران سے نکلیں, اور دوسرا آئی ایم ایف کی ضرورت نہ پڑے. دیکھیں, آئی ایم ایف کے پاس جانا یا نہ جانا جو ہے وہ کوئی بائی اٹ سیلف کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے. آئی ایم ایف کے پاس لوگ جاتے ہیں, وہ لینڈ بھی کرتے ہیں, پالیسیز بناتے ہیں. کچھ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ قابل قبول آسانی سے نہیں ہوتی. ہمارے زمانے میں آئی ایم ایف کا پروگرام چلا, ہم نے چلایا, ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. تو اس لیے یہ کہنا کہ آئی ایم ایف بائی ڈیفینیشن غلط ہے, وہ تو ایک
ایک بڑی الگ ایک ڈبیٹ ہے. جی. باقی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تباہی پھیر دی ہے. ان لوگوں کے اسحاق ڈار نے آ کے جس طرح ڈالر کے 2 ریٹ بنا دیے ہیں, جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ اور ہے, دوسرا ریٹ جو ہے وہ اور ہے, جس طرح سے اور پالیسیز بنائی ہیں انہوں نے تباہی اور بربادی کر دی ہے ملک کی, اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کہ تباہی بربادی, اور اس کا حل سوائے الیکشن کے اور ہے کوئی نہیں. صحیح ہے, اس لیے کہ یہ تو ناکام ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے شفقت صاحب, اب ذرا الیکشن کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے 25 مئی کا لانگ مارچ کیا, الیکشن نہیں ملا. پھر اس کے بعد آپ نے سال کے آخر میں لانگ مارچ کیا, الیکشن نہیں ملا. اسمبلی تحلیل کا ابھی آپ نے کارڈ کھیلا, معاملہ عدالت میں چلا گیا. اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پرویز الہی صاحب 11 جنوری کے بعد اعتماد کا ووٹ لیں گے. اس میں بھی متضاد رائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیا تو تعمیل ہوگی گورنر کے خط کی. خیر یہ علیحدہ معاملہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اسمبلی تحلیل کارڈ آپ کو جلد الیکشن دلوا دے گا, اور اگر جلد الیکشن نہ ہوا تو اس پولیٹیکل انسرٹنٹی کا کیا حل ہے, اور پاکستان کا کیا بنے گا؟ پاکستان کا کیا بنے گا وہ تو شہباز شریف اور ان کے حواریوں سے پوچھیں, جو کہ صرف اپنے مقدمے ختم کروانے کے لیے اور اپنے جو لوٹ مار کا انہوں نے بازار گرم کیا تھا اس کو بچانے کے لیے بیٹھے ہیں. تو پوچھنا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کا کیا بنے گا, کیونکہ وہ اس وقت قابض ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے ہر طریقے سے کوشش کرنی ہے الیکشن کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایک واحد حل ہے جس سے ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو نئی حکومت آئے گی اس کو عوام کی مینڈیٹ ہوگا, عوام کی سپورٹ ہوگی, 5 سال کے لیے وہ آئے گی, وہ دور رس پالیسیز بنا سکتی ہے. تو اس لیے ہم تو کنونسڈ ہیں کہ جو بھی کرنا پڑا ہم الیکشن کے لیے تگ و دو کرتے رہیں گے. اچھا, یہ ٹیکنوکریٹ کی بات بھی ہو رہی ہے, بلکہ سب سے پہلے آپ کی ہی طرف سے, آپ کی جماعت کی طرف سے یہ ایشو سامنے آیا, پھر اس کے بعد شبر زیدی صاحب نے کہا, باقی لوگوں نے کہا. تو یہ ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی کوشش موجودہ حکمران کر رہے ہیں یا کسی اور کا آئیڈیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کس کا آئیڈیا ہے, لیکن یہ بہت ہی برا آئیڈیا ہے, کیونکہ ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہے وہ تو بالکل ہی وہ چند دن نہیں چل سکتی. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے اس کو عوام میں سپورٹ ہوتی ہے, اور عوام میں سپورٹ کی وجہ سے جب وہ سخت فیصلے کرتے ہیں اور جب وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے عوام کو تکلیف ہو تو عوام برداشت کرتی ہے, کیونکہ وہ ان کی سپورٹ ہوتی ہے گورنمنٹ. اگر یہ ٹیکنوکریٹ آ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور آگے سے عوام کھڑی ہوتی ہے تو یہ تو 4 دن نہیں سروائیو کریں گے. تو اس لیے ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ آپ کے ایڈوائزر ہو سکتے ہیں, ان کو چند ایک اسپیشل اسسٹنٹ بنایا جا سکتا ہے, ان کے لیے اور اس قسم کی چیز کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی رائے مشورہ دیں. لیکن فیصلہ جو ہے وہ ایک منتخب حکومت ہی کر سکتی ہے, اور جو الیکشن کے بعد اگر یہ سمجھ میں آ جائے لوگوں کو کہ پاکستان کس خطرناک پوزیشن پہ کھڑا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تقریباً مجھے پبلک سروس میں 50 سال سے اوپر ہو گئے, میں نے اتنے برے حالات آج تک کبھی نہیں دیکھے جو پاکستان کے تھے, اور 8 مہینے پہلے دیکھیں آپ کے کیا حالات تھے اور آج کیا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑے سے اگر ذرا بھی درد ہے پاکستان کے لیے تو الیکشن کی طرف جائیں. صحیح ہے. اچھا شفقت صاحب, پھر آپ نے الیکشن کا ذکر کیا ہے, اب یہ مطالبہ وہ مان نہیں رہے اور کوئی مذاکرات بھی نہیں ہو رہے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے عوام کا درد محسوس کرنا, لیکن بطور پاپولر لیڈر الیکشن کے علاوہ عمران خان کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیونکہ عمران خان پہ بھی اتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, پاکستان کے عوام نے انہیں بھی تو وزیر اعظم منتخب کیا نا. یہ مجھے آپ کی ویسے باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ذمہ داری اس کی ہے جنہوں نے انانے اقتدار سنبھالا ہوا ہے, یا ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان کی ہے؟ عمران خان کیا عمران خان قومی لیڈر نہیں ہے؟ میری بات کو مجھے مکمل کرنے دیں نا, کہ انہوں نے 3 سال میں اپنی 3.5 سال میں پرفارمنس دکھا دیا آپ کو. میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس کے جتنے وہ ہیں کیا کہنا چاہیے انڈیکیٹرز, وہ میں نے آپ کو بتا دیے. تو اب یہ ہے کہ ہمارے پاس, ہم نے بہت غور کیا اس چیز پہ, اور بہت غور کرنے کے بعد ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں اور اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اس معاملے کا, پاکستان کے بحران کا حل سوائے فریش مینڈیٹ کے نہیں ہے. اور وہ ساری دنیا میں فریش مینڈیٹ آتا ہے جب جمہوری ملکوں میں اس قسم کے کرائسس آتے ہیں. مختلف جگہ پہ آپ دیکھیں کہ سال میں 1-2 الیکشن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کا درد ذرا بھی ہے ان لوگوں میں تو ان کو الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے. شفقت صاحب, یہ 11 جنوری کے بعد
جب یہ فیصلہ عدالتی آ جاتا ہے، ہفتے میں آئے 4 دن میں آئے، جو کچھ بھی ہو، آپ پر امید ہیں کہ نمبر 1 چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں اسمبلی توڑ دیں گے، نمبر 1؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر عدالت ان کو کہتی ہے اعتماد کا ووٹ لینے کو، تو آپ کے پاس نمبر پورے رہیں گے یا کوئی خطرہ ہے آپ کو کہ پیسہ چلے گا، دباؤ چلے گا، فون آئیں گے اور نمبر پورے نہیں ہو پائیں گے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح حالات بڑھیں گے اس میں کچھ کورٹ کیسز بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، اس لیے اس کا ایگزیکٹ ٹریجیکٹری کہ یہ کس طرف جائے گا، کیسے جائے گا، اس کو پن پوائنٹ کرنا اس وقت مشکل ہے. لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ ہماری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ ہم دیکھیں، پنجاب اسمبلی توڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پنجاب اسمبلی کے خلاف ہیں یا کوئی پرابلم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی طرف جانے کے لیے کچھ راستے ہموار کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. سو وہ باقی رہ گیا یہ کہ جی پیسے تو آپ یہ بتائیں کہ سندھ کے وزیر یہاں لاہور میں کیا کر رہے ہیں، آ کے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور زرداری صاحب آ کے کس لیے دکانیں کھلی ہوئی ہیں یہاں پہ. تو یہ تو کوشش تو کرتے رہیں گے. میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کی کوششیں کو کامیاب ہوئی ہیں یا آپ نے ناکام کر دی ہیں؟ انشاءاللہ ان کی کوششیں ناکام ہوں گی، کیونکہ انہوں نے ہمارے کچھ لیڈی ایم پی ایز کو اپروچ کیا، بڑے بڑے فگر جو تھے وہ آفر کیے، اور انہوں نے جو مڈل کلاس کی خواتین تھیں انہوں نے ریفیوز کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ جو ایک جذبہ ہے تحریک انصاف کی ممبرز کا، وہ کہیں نہیں جا رہا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. شفقت محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان تحریک کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے اور پاکستان کی معیشت کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے. آپ پرنسپل ہیں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، مایناز معیشت دان ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈالر اب اتنے بھی میسر نہیں خزانے میں جتنے ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، کیا یہ آئی ایم ایف کی شرائط نہ ماننے سے یا آئی ایم ایف کے پروگرام سے گریز کرنے کی وجہ سے ہے یا کوئی اور ریزن ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج ہم کیا چیز گفتگو کر رہے ہیں؟ ڈالر کی شارٹیجز، کرائسس. لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل. جی. کیا 10 مہینے پہلے یہی موضوع گفتگو ہوتا تھا آپ کے پروگرام میں، یا یہ ہوتا تھا کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے؟ جی مہنگائی کی بات ہوتی تھی. اب ہم مہنگائی سے اب ہم ڈیفالٹ کے نوبت پہ آ گئے ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جی. تو آپ خود سوچیں کہ یہ 10 مہینے میں چیزیں ہمارے یہاں بہتر ہوئی ہیں یا خراب ہوئی ہیں؟ ظاہر ہے آج موضوع گفتگو ہی بدل گیا ہے ہمارا. آج ہم سروائیول کی باتیں کر رہے ہیں، تو چیزیں خراب ہوئی ہے نا؟ جی بالکل. میرا ویو یہ ہے کہ چیزوں کو جان بوجھ کر خراب کیا گیا ہے. اچھا. بالکل، تاکہ پاکستان کی ولنریبلٹی کو بڑھایا جائے. جتنا زیادہ پاکستان ولنریبل ہوگا اتنا ہی آسانی سے اس کو ہم دبا سکتے ہیں، اس سے جو چاہیں کروا سکتے ہیں. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو حکومت وقت کو بھی تو نظر آ رہا ہوگا چیزیں خراب ہو رہی ہوں گی. تو ایسے خراب ہوتے ہوئے ماحول میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ 75 سے 80 ممبر کیبنٹ بھی آپ کی ہو اور اسی طریقے سے باہر کے دورے بھی چل رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک تو کوئی چیزیں خراب نہیں ہوئی ہیں، لیکن قوم یہ سمجھ رہی کہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں. کیا ہم اس طریقے سے چل سکتے ہیں آگے؟ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، آپ ہی بتائیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، چل نہیں سکتے، لیکن اب حل کیا ہے؟ کیا ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں ہم؟ دیکھو، ابھی تک تو ہم نہیں ہوئے ہیں، اور ایز لانگ ایز کہ ہم وقت پہ جو ڈیٹ کی ادائیگی ہے ہم اس کو ادا کرتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ابھی تک ڈیفالٹ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. آئندہ کیا ہوگا
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر منشا ہے حکومت وقت کی جی کہ پاکستان کو سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ قرار دیا جائے اچھا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، حکومت کی ڈاکٹر صاحب حکومت کی یہ منشا ہو سکتی ہے اور کیوں ہوگی؟ نہیں، میں تو آپ ایک وہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کرے گا تو جب تک کہ حکومت وقت کی منشا نہ ہو اس وقت تک نہیں ہو سکتا. صحیح، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ گاڑی کو چاہے کھڈے میں گرا دے جا کے، چاہے وہ منزل تک پہنچا دے. ٹھیک. تو ہم نے جو ہے، اور اس میں میں آپ کو بتاؤں صرف یہ ذمہ داری جہاں تک ہے نا، جی یہ پوری پاکستانی قوم اس کی ذمہ دار ہے. اچھا، پوری قوم، میں، آپ سب ذمہ دار ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے، اور جو لوگ اس ملک میں میٹر کرتے ہیں جی وہ بھی ذمہ دار ہیں. ٹھیک. ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہو گیا ہے نا جی کہ ہم جو ہے ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک شکست خوردہ قوم کی طرح ہو چکے ہیں جی کہ چیزیں ٹھیک اب نہیں ہو سکتی ہیں. صحیح. ہم IMF کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. یہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ چکا ہے. ٹھیک. اور میں پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں بیٹھ گئی ہیں کہ اب ہم تو بغیر IMF کے رہ نہیں سکتے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا آپ کے ناظرین کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ 2 لائنوں کا سنانا چاہتا ہوں کہ جب امریکہ میں غلامی اپنے عروج پہ تھی تو ایک خاتون تھی جن کا نام تھا بیریٹ. اچھا. اور اس نے ایک خفیہ تنظیم اپنی بنا لی تھی جس کا پرپس یہ تھا کہ غلاموں کو بھاگ جانے میں وہ مدد کرتی تھی. اچھا. تو کسی نے اس سے پوچھا اس خاتون سے کہ تمہارے اس مشن میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہے؟ جی. تو اس نے کہا کہ غلام کو یہ ترغیب دینا، جی. غلام کو یہ ترغیب دینا جی. کہ تم غلام نہیں ہو اور تم اس سے آزادی حاصل کر سکتے ہو. اس کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا یہ سب سے میرا مشکل کام تھا. اسی طریقے سے ایک امریکن جرنلسٹ تھا، اس نے چائنا کے جو لیڈر تھے ڈینگ سیاؤ پنگ، اس سے بھی پوچھا کہ آپ کے نزدیک جو آپ نے چائنا کو ٹرانسفارم کیا ہے تو اس کے آپ کے نزدیک سب سے اہم چیلنج کیا تھا؟ تو اس نے کہا تھا کہ چائنیز قوم کے مائنڈ سیٹ کو بدلنا، کہ دیکھو تم اپنے اوپر بلیو کرو اور ہم ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا سب سے بڑی جو ہے ڈینگ سیاؤ پنگ کے لیے مشکل مرحلہ تھا. آج پاکستان میں اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا کہ ہم IMF کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں سب سے بڑا چیلنج. نہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ عمران خان صاحب جب آئے تو انہوں نے تو یہ مسلسل کہا، انہوں نے کہا تو میں تو خودکشی کر لوں گا بجائے IMF کی طرف جانے کے، لیکن وہ بھی چلے گئے. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری تو ہے جس کی وجہ وہ شخص بھی یا وہ حکمران بھی جو خودکشی کو ترجیح دے رہا تھا وہ IMF کی طرف چلا گیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بھی تو ان کی مشاورتی ایک کونسل کا حصہ تھے. صحیح کہا ہے آپ نے. جی. اور یہی وجہ تھا جی کہ جب میں نے ان کی تقریریں سنی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ چلو کوئی تو شخص ہے جو اتنا اسٹرانگ اسٹینڈ لے سکتا ہے. جی. تو میں بھی لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ جی لرن ٹو لیو ود آؤٹ IMF. جی. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے کیبنٹ میں لوگوں کی اسٹریٹجک پلیسمنٹ ہوئی ہے. اچھا. اسٹریٹجک پلیسمنٹ. اچھا. جن کا کام یہ تھا کہ ان کو صبح دوپہر شام کان میں یہ ڈالا جائے کہ سر اگر IMF میں نہیں گئے تو بربادی ہے، تباہی ہے. بالکل نہیں. یہ ڈاکٹر صاحب یہ سمجھائیں ذرا، ڈاکٹر صاحب یہ سمجھائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ IMF نے اپنے بندے عمران خان کی کابینہ میں یا ٹیم کے ساتھ پلانٹ کیے. اسٹریٹجک پلیسمنٹ میں لفظ ہی استعمال کر رہا ہوں. اسٹریٹجیکلی پلیسڈ تھے لوگ جن کا کام یہ تھا کہ صبح دوپہر شام آپ نے ان کے کان میں یہی ڈالنا ہے. ویکینڈ میں کبھی کبھی جا کے ان کو کہتا تھا کہ سر اگر گئے تو بربادی ہوگی، اگر گئے تو بربادی ہوگی. میں اکیلا تھا. پھر
اس کے بعد سے صبح دوپہر شام یہی. تو انسان ہے, انسان کا فطرت یہ ہے, کچھ بدل جاتا ہے. کچھ اور بھی لوگ تھے ہمارے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں جنہوں نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا. میں لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ اب یہ ماضی کا حصہ ہو گیا ہے. ہمیں اب آگے کی طرف دیکھنا ہے, آگے کیا کرنا ہے ہم نے. جی سر آج کیا کرنا ہے ڈاکٹر صاحب, آج کیا کرنا ہوگا؟ یہ جو ایک یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اب موجودہ بحران سے, معاشی بحران سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت قائم کر دی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت جس میں آپ ہوں اور جو ٹیکنوکریٹ ہیں, آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں, وہ اس بحران سے نکال سکتے ہیں ملک کو؟ دیکھیں, ٹیکنوکریٹ جو ہے ان کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے چھڑی گھمائی اور سب چیزیں بہتر ہو گئی. صحیح. جب تک کہ اس ملک کے سیاسی جو لوگ ہیں وہ ان کو بیک نہ کریں اور جو لوگ اس ملک میں میٹر کرتے ہیں وہ بالکل ان کے پیچھے کھڑے ہو, عوام اس کے پیچھے کھڑے ہو, تو ضرور کر سکتا ہے وہ, کیونکہ ان کے پاس نالج اینڈ اسکل سیاسی لوگوں سے ضرور زیادہ ہوتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ان آئسولیشن یا ایک جزیرے میں رہ کے تو نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ماحول, مجھے تو دوسری چیز یہ ہے کہ کیا آئین میں اس کی گنجائش ہے؟ وہ تو نہیں, یہ تو پھر ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام ہوگا. تو کیا آپ کے سپریم کورٹ وغیرہ یا اس قسم کے جو ہیں وہ لوگ اجازت دے دیں گے؟ اس میں بہت سارے ifs and buts ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا, میں ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ جب قوم نے میری بات کو نہیں سنا, بہت قیمتیں ادا کی ہیں, بہت پرائز پے کیے. میں نے اپریل کے مہینے میں کہا تھا کہ جب بجٹ کا ٹائم آیا تھا نا کہ 2 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا, 2 جون 2022 کی بات کر رہا ہوں کہ بجٹ پیش کیا جائے گا, تو میں نے کہا کہ دیکھیں اس پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن نام کی تب کوئی چیز نہیں ہے, تو لہذا اس بجٹ کو آپ پاس کرا لیں 8 جون تک, اور 10 جون کو پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر کے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا کے آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں. اس وقت تک بہت پلوں کے نیچے سے اتنا پانی نہیں بہ چکا تھا, آج بہت زیادہ بہ گیا ہے کیونکہ میری بات کو لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی. اس کا حل جو ہے میرے نزدیک یہی ہے, آپ ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا کے جو جیتتا ہے اس کے حوالے کریں اور پیچھے سے بیٹھ کے ہم سب اس کو ہیلپ کریں. ڈاکٹر صاحب, کہا یہ جاتا ہے کہ عام انتخابات ہوں گے, ایک سیاسی پارٹی اقتدار میں آ جائے گی, سیاسی پارٹی اپنے ووٹ بینک کو اہمیت دیتی ہے, وہ مشکل فیصلے نہیں کر پائے گی, حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے اور الیکشن بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس دلیل میں اور منطق میں کتنا زور ہے, وزن ہے؟ تو اگر الیکشن میں بھی اس کا حل نہیں ہے تو کیا حل ہے, آپ خود ہی بتا دیں. جی, کیا آپ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام کریں گے آپ؟ جی, کیا وہ حل ہے؟ جی, میں تو آپ کو ایک قانونی راستہ بتا رہا ہوں بھائی. صحیح. ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی بات نہیں کر رہا ہوں میں. دیکھیں, اگر یہ ہم نے ذہن میں رکھا نا جی کہ یار یہ پارٹی اے آ جائے گی یا پارٹی بی آ جائے گی اس لیے میں الیکشن نہیں کراؤں گا, تو پھر بہت بربادی اور بھی سامنے میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیں, میں نے بار بار کہا تھا کہ پاکستان اپنے اسٹیٹ آف ایکولیبریم سے ہٹ گیا ہے, ہم ایک ڈس ایکولیبریم اسٹیٹ پہ آ گئے ہیں, ہم اپنے محور سے ہٹ چکے ہیں. جتنا ڈیلے کریں گے اتنا ہی ہم اپنے محور سے دور ہٹتے چلے جائیں گے اور پھر اس کو واپس محور پہ لانا بہت مشکل ہو جائے گا. جی, اس لیے جتنی جلدی ہے آپ اپنے محور کی طرف آئیں, اور اس کا ایک ہی راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جتنی جلدی ہو یار الیکشن کراؤ. جی ٹھیک, ارریسپیکٹیو کے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, خدا کے واسطے اس ملک کے خاطر ایک مرتبہ یہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرا دیا جائے. جی ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. آپ کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, پنجاب میں نئی سیاسی جماعت, ابھی تک یہ کبھی حقیقت لگتی ہے کبھی افسانہ لگتا ہے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, یہ کہانی ہے کیا؟ دیکھیں, اتنی حقیقت ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ خواہش موجود ہے
اور اس قدر افسانہ ہے کہ نہ جہانگیر ترین صاحب تصدیق کر رہے ہیں، نہ علیم خان صاحب تصدیق کر رہے ہیں، نہ چودھری سرور صاحب تصدیق کر رہے ہیں، اور جو باقی 4-5 نام لیے جا رہے تھے، ایک آدھ نون لیگ کا ہے، ایک دو پیپلز پارٹی کے ہیں، ایک دو جنوبی محاذ جو پرانا جنوبی محاذ تھا، پی ٹی آئی سے تعلق تھا، وہ ہیں. یعنی آپ کے وہ بھی خطے سے ابھی تک جی آپ کے خطے سے نام زیادہ وہی دیکھیں ہیں. ہمارا خطہ جو ہے نا جنوبی پنجاب، سرائکی وسیب اس کو کہنا چاہیے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سیاسی شعور اتنا زیادہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے. ضمیر بھی آپ کے سب سے پہلے جاگتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ باضمیر لوگ ان کے ضمیر تو جاگیں گے نا، تو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے. تو وہ مجیب الرحمن شامی صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ایک سیاستدان کے بارے میں. کہنے لگے کہ میں اسلام آباد کلب میں کھانا کھا کے نکل رہا تھا تو وہ آ گئے اور انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا، مشرف دور کے بعد کی بات ہے، کہ کہتے میں لوٹ پوٹ ہو گیا. کہنے لگے کہ شامی صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے میر جعفر اور میر صادق بننے کا وقت آ گیا یا ابھی دیر ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل میں ایک سوچ رہی ہے جو ہم نے وہ کیا کہتے ہیں فرام دا ہارسز ماؤتھ سنی ہے کہ جی اچھے لوگ ہر پارٹی میں ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، تحریک انصاف میں بھی ہیں، اور اچھے لوگوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تابع دار قسم کے اچھا لوگ، بعد اب بانصیب بعد اب بانصیب. تو اگر ان پر مشتمل ایک پارٹی بنا دی جائے تو حق و باطل ڈیفائن تو ہو جائے گا، بہت فائدہ مند ہوگا. ایسے لوگ جو ہیں وہ بڑے فائدہ مند. اچھے ایک طرف ہو گئے، دوسری کیٹیگری دوسری طرف، تو حق اور باطل تو ڈیفائن ہو گیا نا. ڈیفائن ہو گیا. دیکھیں یہ جب پیپلز پارٹی کا تیسرا دور تھا 93 سے 96 جی، تو اس وقت ایک سوچ پیدا ہوئی تھی کہ اب تک وہ لوگ سیاست میں آئے یا لایا گیا یا آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ملک کے لیے کچھ کریں گے. اب ان لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے اور آگے بڑھانا چاہیے جو کچھ نہ کچھ ملک کے لیے کر چکے ہیں. پھر وہ عمران خان صاحب کا نام آتا تھا، اس میں ایدھی صاحب کا نام آتا تھا، ایون ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا نام بھی آتا رہا، خان کا نام آتا تھا، اور کئی لوگ تھے نام آتا تھا. تو پھر ایک ایسا آدمی تو آ گیا نا، اس نے پارٹی بنائی اور پھر کامیاب ہوگا جد و جہد کی، جس نے ڈیلیور کیا تھا شوکت خانم کی صورت میں، نمل کی صورت میں. تو اب جو بات ایک چل پڑی ہے، بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک اب پرانے بندے ایکسپیرینس لائیں، واپس ایکسپیرینس بندے لائیں جو کبھی وزیر اعظم رہے ہوں، کبھی اسپیکر رہے ہوں، وزیر اعلیٰ رہے ہوں، ان کو اکٹھا کیا جائے. ایک دو رکاوٹیں اس میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا صرف پی ٹی آئی اس کو اپنا مد مقابل سمجھے گی یا مسلم لیگ نون بھی اپنا مد مقابل سمجھے گی؟ زرداری صاحب کے تو فائدے میں ہے وہ. دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ جو لوگ نااہل ہیں ان کو اہل کیسے کرایا جائے. اور اگر یہ نااہلی پہلے ختم نہیں ہوتی اور پارٹی بننے کے بعد نااہلی ختم ہوگی تو پھر تو وہ ہوگا کہ سارا ملی بھگت ہے اور یہ سارا انجینئرنگ ہو رہا ہے. تو ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کے الزام سے بھی بچنا چاہتے ہیں. بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انفرادی اور ذاتی مطالبات اس پارٹی کو بنانے سے پہلے ہی اپنے رکھ چکے ہیں. رکھنا چاہیے نا، اس کے بغیر تو کام نہیں بنتا نا. اس کے بغیر تو کام آخر کسی نے پھر کوئی پوسٹر بوائے بھی ڈیمانڈ کر چکا ہوگا کہ میں نے سی ایم کا کینڈیڈیٹ ہونا ہے، میں نے پی ایم. وہ تو پھر سی ایم بھی ہوں گے، پی ایم بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، منسٹر بھی ہوں گے، کیبنٹ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا نا. صحیح، ٹھیک. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو. شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.